اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ سورہ صاد آیات 45 سے 54۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کی بادشاہت اور انابت کا تذکرہ، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ اب آگے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یاد رہے بنی اسرائیل کا نسب نامہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا۔ اولی الایدی، ایدی ید کی جمع ہے، ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اور مطلوب قوت ہے۔ اولو الایدی قوت والے، والابصار اور بصیرت والے۔ اور تفسیر میسر میں لکھا ہے انہم اصحاب قوت فی طاعت اللہ، کہ یہ انبیاء قوت والے تھے اللہ کی بندگی میں، وبصیرت فی دینہ، اور اس کے دین میں بصیرت والے۔ انا اخلصناہم، اور ہم نے انہیں خالص کر دیا تھا، بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کی خاص یاد دہانی کے لیے۔ ان کے ہر کام میں مطمع نظر آخرت ہوتی، ہر معاملے میں آخرت کو یاد رکھتے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، عندنا ہمارے پاس، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ برگزیدہ اور بہترین بندوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص میں سے تھے، چنیدہ تھے، ان کا یہ مقام اور مرتبہ تھا، ان کو نبوت کے لیے چن لیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اختیار کیا گیا۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور تذکرہ کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، والیسع، اور یسع علیہ السلام کا، وذا الکفل، اور ذو الکفل کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہو گیا، حضرت اسحاق کا بھی، حضرت اسماعیل کا بھی، اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوا۔ حضرت یسع کے زمانے کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 سے 700 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے۔ وَكُلٌّ، اور یہ سب، من الاخیار، چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اختارہم اللہ من الخلق، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ان کو چن لیا تھا۔ تو یہ وہ تمام انبیاء کا تذکرہ ہے جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے خاص فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اکمل صفات اور احوال کے ساتھ متصف فرمایا۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، لحسن مآب، اچھی ہی لوٹنے کی جگہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو جو لوگ بھی ان کے تذکرے سے نصیحت حاصل کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو بالآخر ان کے لیے بھی اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ٹھکانہ کیسا ہوگا؟ اسے حسن مآب کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ جنات عدن، ہمیشگی والے باغات،
मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब, मुफ़त्तहतन खुले हुए, लहुम उनके लिए, अल अबवाब दरवाज़े, कि जिस तरह कोई मेहमान आ रहे होते हैं उनके लिए दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है। यही हाल होगा अहले जन्नत का कि जब वो जन्नत की तरफ आ रहे होंगे उनके लिए दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और जब ये जन्नतों में दाखिल हो जाएंगे, मुत्तकीन फ़ीहा, ये टेक लगाए बैठे होंगे, यदऊन फ़ीहा, वो तलब कर रहे होंगे, फ़ीहा उन जन्नतों में, बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन, कसरत के साथ मेवे, व शराब और मशरूब, कि जिस चीज़ को जी चाहेगा वो तलब करेंगे और उनके लिए वो हाजिर कर दिया जाएगा। और जब ये टेक लगाए बैठे होंगे, व इंदहुम कासिरातुत तरफ़ी, व इंदहुम और इनके पास, कासिरातुत तरफ़ी नीची निगाह वाली, शर्मीली, अतराब हम उमर, हम सिन, ये जो उनको बीवियाँ अता होंगी, ये उनकी सिफ़ात बयान की जा रही हैं कि वो बहुत बाहया और शर्मीली होंगी। और औरतों की उम्दा सिफ़ात में से ये दो सिफ़ात हैं कि वो बाहया हों, शर्मीली हों, निगाहों को नीचे रखने वाली हों। और ये निगाहों का नीचे रहना इताअत व फर्माबरदारी की दलील है। हादा मा तुअदूना, यह है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है, लियौमिल हिसाब, हिसाब किताब के दिन। इन्ना बिलाशुबा, हादा लरिज़्क़ुना, अलबत्ता ये हमारा रिस्क है, मालहू नहीं है उसे, मिन नफ़ाद, कभी ख़त्म होने वाला। यानी हमारा ये ऐसा रिस्क है जो उन्हें मुसलसल अता होता रहेगा। यहाँ ऐसा मामला नहीं है कि इस्तेमाल करने से, खर्च करने से ख़त्म हो जाए, बल्कि यहाँ ये खुसूसियत है कि जितना खाओगे उसका मुतबादिल आ जाएगा। ये रिस्क ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जो लोग भी इन वाक़यात से नसीहत हासिल करने वाले हैं, इस कुरान मजीद से नसीहत हासिल करने वाले हैं, तक़वा इख्तियार करने वाले हैं, अल्लाह से किए हुए वादे पूरे करने वाले हैं, तो फिर उनके लिए ये इनामात हैं जिनका वादा इस दुनिया में ही उनसे किया जा रहा है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस व मा अलैया इल्लल बलाग।